بہرام، تم کہتے تھے اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو. لو، یہ رہی تمہاری بیوی. آج یہیں طلاق دے کر اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو. میں نے اس پر ظلم کیا اور تم پر بھی. دادا سائیں کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح اس کی سماعتوں میں گونجی. بہرام نے حیرت سے سامنے کھڑی ابرش کی طرف دیکھا. اچانک جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دادا سائیں؟ یہ تو وہ لڑکی ہے جسے میں پسند کرتا ہوں، جسے میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں. وہ بے یقینی کے عالم میں تھا. بہرام سکندر، یہ وہی لڑکی ہے جس کو تم 1 سال پہلے نکاح کر کے چھوڑ گئے تھے. یہ تمہاری بیوی ہے. یہ جگہ تمہارے لیے نہیں لڑکی. اٹھو یہاں سے اور اتارو یہ سب سنگھار. کیا سمجھا ہے تم نے کہ یوں سج دھج کر تم بہرام سکندر کو حاصل کر لو گی؟ ہٹاؤ یہ اپنا تام جھام اور دفع ہو جاؤ یہاں سے. یہ دلہن بن کر بیٹھنا، انتظار کرنا، سج دھج کر سیج سجانا من پسند عورتوں کی شان ہوتی ہے. انچاہی لڑکیوں کے لیے سہاگ کی سیج پر کوئی جگہ نہیں ہوتی. ابرج گھونگھٹ اٹھائے سر جھکائے بیٹھی تھی کہ اچانک بہرام سکندر تیش کے عالم میں کمرے میں داخل ہوا اور آگ برسانے لگا. ابرش یہ لہجہ، یہ انداز دیکھ کر حیرت میں گھر سی گئی. یہ مت سوچنا کہ تم میری بیوی ہو اور میں تم سے محبت سے پیش آؤں گا. میں کسی اور سے محبت کرتا تھا، مگر تمہارے پلے زبردستی باندھ دیا گیا ہوں. میں جلد تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا. میں جس سے محبت کرتا ہوں اسی سے شادی بھی کروں گا اور پیار بھی. بہرام سکندر نے اسے آسمان سے زمین پر لا پھینکا تو اپنی بدقسمتی پر وہ بری طرح رو پڑی. جتنے ارمانوں سے اسے سجا سنوار کر لایا گیا تھا وہ سب کہیں مٹی میں ملتے نظر آ رہے تھے. ابرش سر جھکائے اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو سنتی اور روتی رہی. پھر وہ بغیر کچھ کہے یوں ہی خاموشی کے ساتھ گھونگھٹ اوڑے ہی اٹھ کر ڈریسنگ روم کی جانب چلی گئی. جب سامنے والے کو اس کی شکل میں دلچسپی ہی نہیں تو وہ اپنا گھونگھٹ کیوں اٹھائے؟ بہرام اس کے جاتے ہی بیڈ پر جا لیٹا. اسے کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں تھی کہ اس نے ایک معصوم کے ساتھ غلط کیا ہے. اس کے دادا سائیں نے اس کے ساتھ زبردستی کی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک معصوم کے ساتھ اتنا برا سلوک کرے. وہ اسے نرمی سے بھی سمجھا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے دادا سائیں کا سارا غصہ معصوم ابرش پر نکال دیا تھا. وہ لاکھ کوششوں کے باوجود اپنے آنسو روک نہیں پائی. ساری رات عروسی لباس میں ملبوس وہ بنا آواز کیے ڈریسنگ روم کی دیوار سے ٹیک لگائے روتی رہی اور بہرام سکندر گہری نیند کی آغوش میں سکون سے سویا رہا. خود غرض اور بے رحم لوگ شاید ایسے ہی ہوتے ہیں. صبح فجر ہوتے ہی اس نے اپنا سامان پیک کیا اور کمرے سے نکلتے نکلتے ایک نظر ابرش کی جانب دیکھا جو سجدے میں سر جھکائے رو رہی تھی. شاید تم بہت خوبصورت ہوگی، لیکن مجھے تم سے قطعاً محبت نہیں. تمہاری ذات میں دلچسپی ہی نہیں کہ تم جیسی عورت سے رشتہ نبھا سکوں. اب دادا سائیں سے کہنا کہ بہرام سکندر اپنی محبت کو ڈھونڈ کر اسی سے شادی کرے گا، اور تم تمام عمر اس حویلی میں تنہا جب سر ٹکراتی پھرو گی تو دادا سائیں کو اپنے اس زبردستی کے فیصلے پر افسوس تو ضرور ہوگا. پچھتائیں گے وہ. وہ اس کے سامنے پھنکار کر زہر اگلتا رہا، لیکن ابرش نے سر نہ اٹھایا. بہرام کا ایک لفظ تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہوتا رہا. جلی کٹی سنا کر جاتے جاتے وہ غصے کے عالم میں دروازے کو لات مار کر گیا. وہ ایسا سنگ دل تھا کہ بنا دیکھے چلا گیا کہ ابرش ساری رات گھٹ گھٹ کے روتی رہی تھی. جو وہم خدشے دل میں پیدا ہوئے تھے آخر کار حقیقت کا روپ دھارے اسے ڈسنے لگے. بہرام سکندر شہر سے لوٹا تھا، تھکا ہوا تھا. سوچ رہا تھا کہ سو جائے گا اور صبح ماجی سے بات کرے گا. اس نے دوست کی شادی میں ایک لڑکی کو دیکھا تھا جو پہلی ہی نظر میں اسے پسند آ گئی تھی اور شادی تک کا ارادہ کر چکا تھا. دوست سے معلوم کیا تو وہ لڑکی وہیں کی رہنے والی تھی. مکمل نام پتہ بھی اس نے صبح بھیجنا تھا کیونکہ وہ اس کی بہن کی دوست تھی. لیکن بہرام کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے جب دادا سائیں اور گھر والوں نے اس کے کمرے میں دھاوا بولا اور اطلاع دی کہ بہرام کا نکاح وہ اپنے دوست کی پوتی سے طے کر چکے ہیں. اگلے ہی ہفتے نکاح طے پا چکا تھا اور یہ سب سن کر بہرام جو تھکا ہارا لوٹا تھا، نیند پوری کرنا چاہتا تھا، ایک لمحے میں نیند اڑ گئی. دادا سائیں،
آپ ایسے کیسے مجھ سے پوچھے بنا یہ سب کر سکتے ہیں؟ خدا جانے کون لڑکی ہے، کیسی ہے، کیا کردار ہے؟ وہ سر تھامے دادا سائیں سے شکوہ شکایت کرنے لگا۔ برخوردار، وہ لڑکی بہت اچھی ہے، دیکھی بھالی بچی ہے، سب سے بڑھ کر اپنی ہے، تمہیں وہ بہت پسند آئے گی، خوش رہو گے اس کے ساتھ۔ انہوں نے بخوشی اس انجان لڑکی کی تعریفیں کی جسے وہ جانتا تک نہیں تھا۔ لیکن میں یہ شادی نہیں کر سکتا، آپ انکار کر دیں۔ بہرام نے صفا چٹ انکار کیا۔ اس انکار کی اصل وجہ بتاؤ بہرام، یہ اونے پونے جواب دے کر میرے غصے کو ہوا مت دو۔ دادا سائیں نے بپھر کر کہا تو وہ پہلو بدل کر بولا، میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے دوست کو انکار کر دیں۔ بہرام نے سخت لہجے میں جواب دیا تو وہاں موجود بہرام کے والدین، چچا چچی سب کو سانپ سونگ گیا، جبکہ دادا سائیں اٹھے اور اپنا فیصلہ سنایا۔ تمہارا رشتہ طے ہو چکا ہے اور شادی بھی وہیں ہوگی، جتنا جلدی سمجھ لو بہتری اسی میں ہے، اور شہر کی لڑکیاں گھر نہیں بساتی، انکار بھی کرو گے تو اس گھر میں دوبارہ قدم نہیں رکھ پاؤ گے، نہ ہی اس خاندان کی وراثت کے حصے دار رہو گے۔ دادا سائیں نے فیصلہ سنایا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے اس کے والدین اور چچا چچی بھی نکل گئے تھے۔ وہ سر تھامے بے بسی سے سب دیکھتا رہ گیا۔ ابرش، یہ کس کی تصویر جلا رہی ہو؟ ہٹو، آگ ہے، ہاتھ جلا لو گی۔ وہ تصویریں، ڈائری اور کئی چیزوں کو جلا کر ان کے قریب بیٹھی تھی کہ اماں کمرے میں آئیں۔ یہ منظر دیکھ کر بھاگتے ہوئے انہوں نے اس آگ سے پرے دھکیلتے ہوئے چیخ کر کہا۔ وہ انجان تھی۔ پچھلے کئی دن وہ پھپھو کے گھر رہ کر واپس آئی تو دادا جی، جنہیں وہ بڑے ابا کہتی تھی، انہوں نے آنن فانن اس کا رشتہ طے کر دیا۔ گھر میں سبھی کو علم تھا، لیکن صرف وہی تھی جسے انجان رکھا گیا۔ غصے سے، بے بسی سے وہ مخالفت کرتی رہی، لیکن سبھی اس رشتے کے حق میں تھے، حتیٰ کہ اس کی اماں جان بھی۔ جلنے دیں، بھسم ہو جانے دیں، مجھ سے میری مرضی جانے بنا آپ میری شادی کیسے طے کر سکتی ہیں؟ کیا میں آپ کی سگی اولاد نہیں ہوں؟ مجھے کہیں سے گود لیا تھا آپ نے؟ بڑے ابا جی اپنے کسی بھی دوست کے ہاں میری شادی کیسے طے کر سکتے ہیں؟ ساری زندگی آپ انچاہے رشتے میں قید رہیں، اور آج مجھے بھی اس انچاہے رشتے میں قید کرنے والی ہیں؟ ابرش اپنے آنسو صاف کرتی چیخ کر بولی، کیونکہ 2 دن بعد اس کے نکاح کی تقریب تھی۔ اسے رہ رہ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ بڑے ابا نے گاؤں کے ہی دوست کے پوتے سے رشتہ طے کیا تھا۔ خدا جانے وہ بھی گاؤں کے سرداروں جیسے نکلا تو، جیسے ابرش کے بابا تھے، جنہوں نے اپنے ماں باپ کی پسند سے شادی تو کی لیکن عورت کی عزت نہ کر سکے۔ پسند کی شادی نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے کبھی ابرش کی ماں سے اچھے شوہروں والا سلوک نہیں کیا۔ ابرش کی پیدائش کے 2 سال بعد نشے کی وجہ سے گاڑی چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ سے جاں بحق ہو گئے۔ ماضی کا ہر زخم ابرش کے دل و دماغ میں بچپن سے نقش تھا۔ آج وہی خوف اس کے سر پہ بھی منڈلا رہا تھا کہ وہ بھی کسی کی ناپسندیدہ بیوی بن گئی تو۔ وہ اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، لیکن ابرش کو گھر میں کوئی سمجھنے کو تیار نہ تھا۔ سبھی تقریب کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ابرش کے نکاح کا جوڑا بھی آ چکا تھا۔ ابرش، خدا کے لیے چپ کر جاؤ، تمہارے دادا نے سن لیا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ تمہاری شادی ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت برا ہوگا، جس میں سب سے زیادہ تمہارا نقصان ہونا ہے۔ وہ لوگ تمہیں مار دیں گے، مگر اس سے پہلے تمہاری عزت اور آبرو۔ اماں اس کے قریب بیٹھے ڈرتے ڈرتے بولتے ہوئے یکدم چپ ہوئیں تو وہ چونکی۔ کون لوگ؟ کیسا نقصان؟ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ بولیں اماں، مجھے کس چیز کا نقصان پہنچے گا؟ کون پہنچائے گا یہ نقصان؟ وہ چیخ چیخ کر سوال کرنے لگی تو اماں نے نظریں چرائیں۔ میں یہ نہیں بتا سکتی، لیکن خدارا تم عقل سے کام لو، اس فیصلے کو تسلیم کر لو۔ انہوں نے صرف اتنا ہی کہا۔ ٹھیک ہے، مت بتائیں، میں بھی یہ نہیں کروں گی شادی۔ سن لیں میری طرف سے، بڑے ابا جی تک میرا انکار پہنچا دیجیے گا۔ وہ غصے سے بولی تو اماں نے سر سے لپٹا دوپٹہ اتار کر ابرش کے پاؤں میں ڈال دیا۔ وہ خوف سے پیچھے ہوئی تو اماں بولی، یہ دوپٹہ تمہارے پاؤں میں میری ممتا کا قرض مانگنے کو پھیلا رہی ہوں۔
تمہارے مرے ہوئے باپ کی عزت مان کو قائم رکھنے کے لیے پھیلا رہی ہوں۔ اگر تم نے انکار کیا تو سب کچھ مٹی میں مل جائے گا۔ ابرش نے ماں کا پھیلایا دوپٹہ قدموں میں پڑا دیکھا اور وہیں سب امیدوں اور خوابوں کو چکنا چور ہوتے دیکھ منہ سی گئی۔ ان دونوں کی کوششوں کا انکار کا کسی پر بھی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اگلے ہی ہفتے ایک دوسرے سے نکاح کے بندھن میں بندھے جا چکے تھے۔ بہرام کہاں ہے؟ وہ کافی دیر تک کمرے میں بیٹھی اپنے آنسو بہاتی رہی۔ صبح کے 8 بجے بہرام کی اماں جان کمرے میں چلی آئیں۔ سوال کیا تو ابرش نے نظریں چرانے کی کوشش کی۔ وہ جا چکے ہیں۔ ابرش کا لہجہ بھاری سا تھا۔ کہاں؟ بہرام کی اماں جان نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہمیشہ کے لیے جا چکے ہیں، اس لڑکی کے پیچھے جسے وہ چاہتے ہیں۔ ابرش کی بات سن کر وہ وہیں نڈھال سی ہو کر گر گئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ بات پوری حویلی میں پھیل چکی تھی۔ سب چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ ابرش ایک کونے میں کھڑی اپنے حواسوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چلا گیا تھا لیکن ابرش کی زندگی الجھ کر رہ گئی۔ کچھ دن رونے دھونے کے بعد اسے حویلی کی بہو کی حیثیت سے سبھی ذمہ داریاں دے دی گئی تھیں۔ بڑے بابا اماں اس کو لینے آئے تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ وہ جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ ناراض تھی ان سے، لیکن بہرام کے دادا سائیں کے پرزور اصرار پر وہ ان کے ساتھ ایک رات رکنے کے لیے چلی آئی۔ تم خوش تو ہو نا میرے بچے؟ شام کو اماں چائے دینے آئیں تو وہ گمسم بیٹھی تھی۔ ان کے سوال پر چونک اٹھی۔ بے اختیار ماں کے گلے لگتے ہوئے اس نے اپنی ہچکیوں کو نہ روکا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ، میرے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں ابرش۔ ابرش کے گھر والے بہرام کے جانے سے انجان تھے۔ اس نے گھٹ گھٹ کر روتے ہوئے ساری بات اماں کو بتا دی، جسے سن کر وہ دل تھامے رہ گئیں۔ آج میں آپ کی جگہ کھڑی ہوں، آپ کو پھر بھی احساس نہیں ہوگا۔ آپ جانتی تھیں یہ اذیت، پھر بھی اماں، وہ تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا نا۔ شادی کر لے گا، آپ کی بیٹی ایک بہو بن کر اس حویلی کی دیواروں سے سر پٹکتی رہے گی۔ کاش آپ میرے لیے لڑ جاتی، مخالفت کرتی، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اور دیکھیں، وہ شادی کے پہلے دن ہی چلا گیا۔ کیا یہ دکھ کم ہے ساری زندگی کے لیے کہ جس کے ساتھ آپ لوگوں نے اچھا سوچ کر رخصت کیا وہی شخص برا نکلا؟ ابرش روتی رہی، گلے شکوے کرتی رہی۔ ہماری مجبوری تھی بیٹا، ورنہ کبھی ایسا نہ کرتے۔ مجھے اگر یہ علم ہوتا تو شاید میں بڑے ابا کو انکار کرتی۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے۔ اماں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ کیسی مجبوری؟ آپ مجھے کیوں نہیں بتاتی؟ آخر کیا مجبوری تھی کہ جس کی بنا پر مجھے انچاہے رشتے میں بندھنا پڑا؟ آخر کیا وجہ؟ ابھی وہ مزید بھی کچھ بولتی، لیکن وہاں بڑے ابا چلے آئے تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر نم آنکھوں سے شکوہ کرتی وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ خوش تو ہے نا؟ مجھ سے تو کلام کرنے کو بھی راضی نہیں۔ اتنا برا تو نہیں ہوں، اسی کا بھلا چاہا تھا۔ بڑے ابا افسردہ سے وہاں صوفے پر براجمان ہو گئے۔ ابھی وہ سب سمجھ نہیں پا رہی، شاید وقت لگے گا سنبھلنے میں۔ لاڈلی بھی تو بہت رہی ہے، یوں زبردستی بنا بتائے شادی سے تھوڑی ناراض ہے۔ ابرش کی امی نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں بہرام کی حقیقت سے آگاہ نہیں کر پائیں۔ ایک رات گزار کر وہ وہاں سے واپس چلی آئی تھی۔ جس گھر کی وہ لاڈلی تھی اب وہاں کے مکین اس کو دوسرے گھر میں رخصت کر چکے تھے، وہ بھی بنا اس کی مرضی کے، تو وہاں رکنا اس کا بنتا نہیں تھا، زبردستی بھیجی گئی تھی۔ لوٹ کر وہ حویلی کی بہو بن کر وہاں کی روایات اور رسمیں نبھانے لگی، یہ سوچے بنا کہ جس کے نام پہ وہ حویلی آئی وہ تو کسی اور کی محبت میں گرفتار انسان تھا۔ اسے گئے کئی ہفتے بیت چکے تھے اور اس بے حس انسان نے پلٹ کر نہ دیکھا تھا۔ بھابی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑ دیں، ملازم کر لیں گے۔ وہ کیاریوں میں پانی کا پائپ رکھ رہی تھی جب بہرام کی چچا زاد چلی آئی۔ خیر ہے، میں نے کر لیا تو کیا ہو جائے گا؟ ابرش کہہ کر وہیں لان میں پڑی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ تم سے کچھ پوچھوں؟ ابرش نے کہا۔ جی بھابی۔ بہرام کسی لڑکی کو پسند کرتے تھے؟ ابرش کے سوال پہ وہ چونکی۔ یہ نہیں جانتی، بس اتنا علم ہوا تھا کہ وہ کسی کو پسند کرتے تھے۔ دادا سائیں کو انہوں نے بتایا تھا، لیکن ان کی دھمکیوں کی وجہ سے بہرام بھائی کو شادی کرنی پڑی۔ ابرش کو یہ سب سن کر دھچکا لگا تھا۔ بہرام کی چچا زاد جا چکی تھی، جبکہ ابرش کئی لمحوں تک گہری سوچوں میں گم بہرام کو سوچتی رہی۔ بہرام سکندر اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا جسے وہ چاہ بیٹھا تھا اور جس کے پیچھے اس نے اپنے پورے خاندان سے مخالفت مول لے لی تھی۔ اس نے اپنے دادا سائیں تک کو ناراض کر دیا تھا، لیکن اب
اسے وہ لڑکی کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ بہرام کی دوست کی بہن سے معلوم ہوا کہ وہ لڑکی وہاں سے جا چکی ہے اور اس لڑکی کا کہیں رشتہ بھی ہونے والا تھا۔ یہ سن کر بہرام کے اوزان خطا ہو گئے۔ اسے لگا کہ وہ اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے۔ 2-3 دن تک وہ چپ رہا، مگر اس نے پھر سے ہمت کی۔ وہ لڑکی اپنی کزن کے ساتھ شادی پہ آئی تھی اور بہرام اس کزن کے گھر کا پتہ تلاش کر رہا تھا، کیونکہ بہرام کے دوست کی بہن کو گھر کا پتہ معلوم نہیں تھا، وہ صرف اس کی یونی کی دوست تھی۔ اسے گھر سے نکلے بھی کافی دن ہو چکے تھے۔ دادا سائیں، اماں جان اور بابا کی کتنی کالز آ چکی تھیں جنہیں وہ اٹھانا بھی پسند نہیں کر رہا تھا۔ وہ نفرت کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ ابرش سے شادی کے لیے حویلی نہ ہوتا تو شاید آج اپنی محبت کو حاصل ہو چکی ہوتی۔ یوں ہی کئی دن بیت گئے تھے۔ ایک دن دادا شہر چلے آئے تھے۔ آپ کیوں آئے ہیں دادا سائیں؟ وہ تھکا ہارا فلیٹ میں لوٹا تو سامنے دادا سائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تمہیں حویلی چلنا ہوگا میرے ساتھ، وہاں تمہاری بیوی موجود ہے، یہاں کس کے پیچھے اپنا آپ برباد کر رہے ہو؟ دادا سائیں نے گرج کر کہا۔ وہ کافی غصے میں تھے۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، آپ کو میں بول چکا ہوں کہ میں نے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ آپ کے کہنے پہ شادی تو کی ہے، لیکن میں اس کو نبھا نہیں سکتا۔ میں جس کو پسند کرتا ہوں اس سے ہی شادی کروں گا۔ وہ بھی دوبدو اکڑ کر بولا۔ اور یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ میں تمہاری اس سے شادی ہونے دوں گا؟ اس بچی کو تم نے شادی کے پہلے دن چھوڑ کر یہاں جو دوسری لڑکی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اس لیے بہتر ہے کہ چلو میرے ساتھ۔ دادا سائیں اپنے فیصلے پہ اٹل تھے، مگر وہ بھی انہی کا ہٹ دھرم ضدی پوتا تھا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ میں نہیں آؤں گا تو مطلب میں نہیں۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے اپنی عزت بچانے کی کوشش کرنی تھی، آپ نے کر لی۔ اب اسے رکھیں اپنی حویلی میں قید کر کے، لیکن میں یہ رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ میں نے جاتے ہوئے بھی آپ کی اس چہیتی بہو کو بولا تھا کہ آپ کو بتا دے، شاید اس نے آپ کو بتایا نہیں، لیکن میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ میں یہ رشتہ نہیں نبھانا چاہتا۔ آپ پلیز یہاں سے جائیں۔ بہرام غصے اور طیش کے عالم میں چیخا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دادا سائیں کافی دیر تلک باہر بیٹھے رہے۔ تھک ہار کر وہ لوٹ آئے۔ حالانکہ وہ بہت طیش میں شہر آئے تھے، لیکن انہوں نے بہرام کو کچھ نہیں کہا۔ پرسکون ہو کر ساتھ لے جانے کو کہا، مگر اس کے انکار پر خالی ہاتھ حویلی لوٹے تو ابرش کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ اسے لگا تھا شاید وہ ستمگر لوٹ آئے گا، جس کے انتظار کی آس میں 3 ماہ بیت چکے تھے۔ زندگی اپنی رفتار سے گزرتی رہی اور یوں ہی وقت گزرتا گیا اور 1 سال ہو گیا۔ ابرش نے اپنے آپ کو حویلی تک محدود کر دیا تھا۔ بہرام حویلی کے کسی فرد سے بات نہیں کرتا تھا سوائے اماں جان کے۔ وہ شہر میں نوکری کرتا، رات گئے واپس آتا اور اس انجان لڑکی کا محبت کا سوگ مناتا رہتا۔ اچانک ایک دن بہرام کو کال آئی کہ اس کی ماں شدید بیمار ہے۔ انہیں بخار تھا جو پچھلے 2 ہفتوں سے کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ماں کی ممتا کے پیچھے بھاگا بھاگا حویلی چلا آیا۔ اسے لگا تھا کہ شاید دادا سائیں سے حویلی میں داخل بھی نہیں ہونے دیں گے، مگر انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ سیدھا ماں کے کمرے میں گیا تھا۔ وہ بیڈ پہ بے سدھ لاغر سی پڑی تھی۔ بہرام سیدھا ان کے گلے جا لگا۔ سبھی وہاں موجود تھے سوائے ابرش کے۔ اماں جان کے پاس وہ کافی دیر تلک بیٹھا رہا، باتیں کرتا رہا۔ دادا سائیں مکمل خاموش تھے اور بابا بھی اس سے بات نہیں کر رہے تھے۔ اسے ابرش کی غیر موجودگی کھٹکی تھی۔ وہ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں سے اٹھ کر باہر آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ دادا سائیں چلے آئے۔ بہرام، تم کہتے تھے نا تم اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو، لو یہ رہی تمہاری بیوی۔ آج یہیں طلاق دے کر اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ میں نے اس پر ظلم کیا اور تم پر بھی۔ یہ بچی اس انچاہے رشتے میں پچھلے 1 سال سے بہو کی حیثیت سے ہر فرض نبھا رہی ہے، لیکن تم شوہر ہو کر بھی یوں بھاگ گئے کہ جیسے پیچھے رہنے والے تمہارے لیے کوئی اہمیت ہی نہ رکھتے ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں مجھے تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس سے تم دونوں کی زندگی خراب ہوئی ہے۔ آج اس رشتے کو ختم کر کے اس بچی کو ایک ناکردہ گناہ سے آزاد کر دو۔ دادا سائیں کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح اس کی سماعتوں میں گونجی۔ بہرام نے حیرت سے ابرش کی طرف دیکھا، گویا زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ سامنے وہی لڑکی تھی جسے وہ پسند کرتا تھا، جسے تلاش کرتے کرتے تھک چکا تھا۔
جس کی محبت اسے دیوانہ بنائے ہوئے تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دادا سائیں؟ یہ تو وہی لڑکی ہے جسے میں پسند کرتا ہوں۔ وہ بے یقینی کے عالم میں چیخ ہی پڑا۔ بہرام سکندر، یہ وہی لڑکی ہے جس کو تم 1 سال پہلے نکاح کر کے چھوڑ گئے تھے۔ یہ تمہاری بیوی ہے۔ دادا سائیں کی بات پرور زمین پر گر گیا۔ ابرش جو سر جھکائے کھڑی تھی، اس نے نم آنکھوں سے سر اٹھایا، ایک شکوہ کرتی نگاہ سے بہرام کو دیکھا اور بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ سب اسے افسوس سے دیکھتے وہاں سے چلے گئے۔ بہرام لاؤنج میں بیٹھے گھٹنوں کے بل ابرش کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا کہ کاش اس نے ابرش کا گھونگھٹ اٹھا لیا ہوتا اور وہ اسے نکاح کی پہلی شب دیکھ لیتا تو آج یوں اتنا عرصہ نہ بیت چکا ہوتا، نہ وہ خود خوار ہوتا، نہ اسے رسوا کرتا۔ حویلی میں سب کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ ابرش ہی وہی لڑکی ہے جسے بہرام سکندر پسند کرتا تھا، لیکن دادا سائیں اشتعال میں تھے اور ان کی یہی ضد تھی کہ بہرام ابرش کو طلاق دے ڈالے، جبکہ ابرش تلخ سچائی جان کر اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ گئی۔ بہرام ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ جا کر اس سے اپنے مظالم کی معافی مانگ سکے۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد وہ کمرے میں آیا تو ابرش منہ پہ دوپٹہ ڈالے لیٹی ہوئی تھی۔ بہرام کے دل کی آج کچھ الگ ہی حالت تھی، دھڑکنیں بے ترتیبی سے دھڑکنے لگیں۔ خدشہ تھا کہ شاید خوف تھا کہ ابرش معاف کرے گی یا نہیں۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، بہرام سکندر نے ہمت کر کے کہا، لیکن ابرش نے ایسا تاثر دیا کہ وہ سوئی ہوئی ہے، اسے سنائی نہیں دے رہا۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، ہاتھوں کی انگلیاں مسل رہی ہو۔ میرا یقین کرو، مجھے علم نہیں تھا کہ تم وہی لڑکی ہو جسے میں نے شادی پہ دیکھا تھا۔ کاش میں پہلے دن ہی تمہارا چہرہ دیکھ لیتا تو آج ہم اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے ہوتے۔ بہرام جذبات کی شدت میں آ کر وہیں بیٹھ کے سائٹ پہ ابرش کے پہلو میں بیٹھ کر نرم لہجے میں بولا، تم سن رہی ہو نا؟ بہرام نے یکلخت ابرش کے نرم گداز ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس کے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا۔ بند آنکھیں میچے وہ رو رہی تھی۔ خدارا چپ ہو جاؤ، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ بہرام نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے تو ابرش نے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ مجھے اس جھوٹی محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بول کر بیڈ سے اٹھ کر جانے لگی۔ بہرام نے بازو تھام کر روک لیا۔ لیکن میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، ایسے مت کہو، میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، بہرام نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اس کا روم روم اس سے معافی کا طلبگار تھا۔ سچی محبتوں میں کسی کے دل نہیں توڑے جاتے بہرام سکندر، اور میں آپ کے دادا سائیں کے فیصلے سے متفق ہوں، جتنا جلدی ممکن ہو یہ رشتہ ختم کر دیجیے۔ ابرش زبردستی ہاتھ چھڑوا کر جا چکی تھی۔ بہرام کو حقیقی معنوں میں خوف لاحق ہو چکا تھا کہ وہ ابرش کو کھونے کے مراحل سے گزرنے والا ہے۔ بہرام ساری رات انتظار کرتا رہا لیکن ابرش کمرے میں نہیں آئی۔ حویلی میں سب ابرش کے ساتھ تھے۔ بہرام نے بابا جان دادا سائیں سے بات کی تو انہوں نے یہ فیصلہ ابرش پہ چھوڑ دیا اور ابرش اپنا فیصلہ اسے سنا چکی تھی۔ پوری رات خوف میں گزار کر وہ اٹھا تو اسے معلوم ہوا کہ ابرش ساتھ والے کمرے میں آ کر سوئی تھی۔ بہرام سیدھا اماں جان کے کمرے میں گیا کہ ان کا حال احوال معلوم کر سکے۔ داخل ہوتے ہی اس کا سامنا ابرش سے ہوا جو اماں جان کو کھانا کھلا کر دوا دے رہی تھی۔ السلام علیکم اماں جان۔ وعلیکم السلام بچے۔ اماں جان نے جواب دیا، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ یہاں تو کافی اچھے لوگ آپ کا دھیان رکھ رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ جلد ٹھیک ہو جائیں، بستر سے ہی لگ کر رہ گئی ہیں۔ بہرام سکندر کی بات کا رخ ابرش کی جانب ہوا۔ وہ پزل سی ہو گئی۔ دوا دے کر اس نے جلدی سے کمرے سے فرار کا سوچا۔ ہاں، ابرش جیسی بیٹی جب دھیان رکھے گی تو اپنی دیکھ بھال کروانے کو جی ہی چاہے گا نا۔ اماں جان نے اپنائیت سے ابرش کا ہاتھ تھاما۔ وہ جو کمرے سے جانا چاہتی تھی وہیں ٹک گئی۔ یعنی مجھے بھی بیمار ہونا پڑے گا اپنا خیال رکھوانے کے لیے؟ بہرام زمائنی انداز میں ہنسا تو ابرش کے دل و دماغ میں بہرام سکندر کا پہلی رات والا بھیانک روپ سر اٹھا کر اس کے دل کو کچلنے لگا۔ بہرام کے سخت زہر آلود جملے اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ اماں، میں چلتی ہوں باورچی خانے میں، ملازمہ کو دن کے کھانے کی ہدایات بھی دینی ہے، آپ کا پرہیزی کھانا بنوانا ہے، کہیں خراب نہ ہی کر دے وہ۔
ابرش نے گھبرا کر ہاتھ چھڑوایا اور وجہ بتا کر وہاں سے نکلی۔ اب پچھتا رہے ہو نا؟ اماں جان نے بہرام سے سوال کیا تو ابرش کے قدم دروازے کے باہر ہی جم گئے۔ وہ بہرام سکندر کا جواب سننا چاہتی تھی۔ میں نے انجانے میں ابرش پر ظلم کر دیا اماں جان۔ ابرش مجھ سے آزادی چاہتی ہے، میں کیسے مناؤں آپ ہی بتائیں۔ میں جانتا ہوں میرا گناہ بہت بڑا ہے، لیکن میں اسے کھو نہیں سکتا۔ بہرام نے منت بھرے انداز میں ان کے ہاتھ تھامے۔ ابرش کی شادی آسان حالات میں نہیں ہوئی تھی، اس کی جان کو خطرہ تھا۔ اس کے دادا کے کئی دشمن تھے، انہوں نے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ عزت پہ وار کریں گے، یعنی ابرش پر۔ جب ہی تمہارے دادا سائی نے ابرش کی جان کو اور اس کے دادا کی عزت کو اپنے گھر کی عزت بنایا، تاکہ کوئی میلی نگاہ ڈالنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ یہ بات ابرش بھی نہیں جانتی۔ یہاں آئی تھی تو ہمیں لگا اس کی منموہنی صورت دیکھ کر شاید تم سب بھول جاؤ۔ اتنی پیاری بچی ہے، لیکن پہلی رات دلہن کو چھوڑ کر چلے جانا، یہ اچھا فعل تو نہیں تھا۔ اماں جان بہرام کو بتا رہی تھیں، لیکن ابرش جو باہر کھڑی تھی یہ حقیقت جان کر زلزلوں کی زد میں آ گئی۔ جب ہی اماں نے اسے حقیقت نہیں بتائی، ہر بار پوچھنے پہ ٹال دیا۔ لیکن اماں، اب وہ مجھے معاف کیوں نہیں کر رہی؟ جو کچھ بھی ہوا ایک غلط فہمی میں ہوا تھا، میں اس کے ساتھ پوری زندگی خوش رہنا چاہتا ہوں۔ بہرام ضدی بچوں کی طرح بولا۔ وہ چاہتا تھا ابرش اسے پل میں معاف کر دے۔ اس سے اب ابرش کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جس بے دردی سے اس کا دل توڑا ہے تم نے، اب تم اسے اتنی ہی اچھائی سے قائل کرو، اس رشتے کو محبت میں مبتلا کرنے کے لیے، وگرنہ ہم اس پر اس بار زور زبردستی نہیں کریں گے۔ وہ بھی خوشیوں کی حقدار ہے۔ اماں جان نے نرمی سے مشورہ دیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے آپ کا بیٹا اسے خوش نہیں رکھ سکتا؟ بہرام کو اماں جان کی بات شاید ناگوار گزری تھی۔ رکھ سکتا ہے، لیکن خوبصورتی سے کوشش کرے تب نہ، زور زبردستی سے معافیاں کہاں ملتی ہیں۔ ابرش وہاں سے چلی گئی۔ اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ ایک طرف بہرام کی محبت تھی تو دوسری جانب اماں اور بڑے ابا کا حقیقت چھپانا۔ وہ چاہ کر بھی آنسو روک نہیں پائی تھی۔ دوسری رات بھی ابرش ساتھ والے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ جانے کیوں بہرام سکندر کی باتیں اور اس کا لہجہ وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ اسے اپنے گھر جانا تھا، لیکن بہرام کی اماں جان کی طبیعت کا بول کر اسے حویلی رہنے پر اصرار کیا گیا۔ لاکھ جتن کے باوجود وہ جا نہیں پائی تھی۔ اوپر سے اماں نے فون کر کے بھی سمجھایا تھا کہ اپنے رشتے کو بہتر کرنے کی کوشش کرو۔ وہ شادی جلدی کرنے کی وجہ چھپانے پر بھی بے حد ناراض ہوئی تھی، لیکن بڑے بابا سے ناراضگی ختم کر دی تھی۔ دوسری صبح وہ کمرے میں آئی تاکہ صفائی کر لے، لیکن سامنے بیڈ پہ بہرام سویا ہوا تھا۔ اسے لگا شاید وہ جا چکا ہوگا۔ ابرش نے سوچا اس کے جاگنے سے پہلے ہی سب صفائی کر کے چلی جائے گی، جب ہی تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ جب پہلی ملاقات میں دیکھا تھا تب تم اتنی معصومیت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ کبھی سوچ نہیں پایا یوں بھی آج مجھ سے اپنی نفرت کا اظہار کرو گی۔ تم نے اس کمرے میں آنا بند کر دیا کہ میرا چہرہ نہ دیکھ سکو۔ بہرام کی خمار آلود نیند میں ڈوبی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ابرش سنگھار میز پہ پڑے بہرام کے والٹ کو اٹھا کر رکھ رہی تھی، فوراً پلٹی۔ پہلی نظر میں آپ کو دیکھنے پر مجھے بھی یہی لگا تھا کہ آپ بھی کسی کا دل نہیں توڑتے ہوں گے۔ وہ دو بدو جواب دے کر کام کرنے لگی۔ اب جوڑنا بھی تو چاہتا ہوں، لیکن سامنے والا اتنا ناراض ہے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ وہ ہم سے خفا ہیں، ہم ان سے خفا ہیں، مگر بات کرنے کو جی چاہتا ہے۔ بڑی دل ربا ہیں یہ ان کی ادائیں، اداؤں پہ مرنے کو جی چاہتا ہے۔ بہرام بیڈ سے اٹھ کر گنگناتا ہوا ابرش کے پاس آیا۔ اسے کندھوں سے تھام کر چہرے کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ ابرش نگاہیں جھکا گئی۔ بہرام کی نظروں میں محبت، احساس اور جانے کتنے احساسات دکھائی دینے لگے تھے۔ جتنا عرصہ میں نے سزا بھگتی ہے اتنا ہی آپ بھی بھگتیں۔ ابرش نے سر جھکائے سختی سے کہا، حالانکہ دل بہرام کی محبت پہ جھکنے کو تیار تھا۔ میرا دل تمہارے جتنا مضبوط نہیں ہے، میں سہ نہیں سکوں گا، وہ نرمی سے بولا۔ کر لیں صبر، اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ وہ آرام سے بول کر وہاں سے چلی گئی کیونکہ اماں جان کو دوا دینی تھی۔
اماں کو دوا دے کر وہ اپنے کمرے میں آئی اور اپنے بیتے ماضی کو یاد کرنے لگی۔ وہ پھپھو کی بیٹی کے ساتھ شادی پہ گئی تھی، یا یوں کہا جائے کہ اسے زبردستی لے جایا گیا تھا۔ اس نے انکار کیا کیونکہ طبیعت بھی خاص بہتر نہیں تھی، لیکن وہاں جا کر اسے ادراک ہوا کہ شاید اس کا شادی میں آنا اچھا ہی ہوا تھا۔ موڈ کچھ بہتر ہو رہا تھا اس کا، لیکن ساتھ ساتھ عورتوں اور لڑکیوں کا جھرمٹ بھی بہت تھا۔ وہ کندھے پہ پھیلے دوپٹے کو درست کرتی ہوئی جا رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ آس پاس نگاہ دوڑائی تو سبھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ پھپھو ذات کھانے کو کچھ لینے گئی تو جیسے وہ وہیں جا کر بیٹھ گئی ہو۔ اس پر ابرش ہلکان ہوتی ایک کونے میں بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈنے لگی۔ ہیلو مس۔ ابرش اپنے خیالوں میں گم تھی کہ اچانک عقب سے ایک آواز آئی۔ وہ چونک کر پلٹی۔ جی؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ سامنے وجیح شکل و صورت کا حامل شخص کھڑا اسے ہی گھور رہا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس کی آواز سحر زدہ تھی، جکڑ لینے والی۔ نہیں، ابرش نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ اکیلی بور ہو رہی تھیں تو سوچا آپ کو کمپنی دوں، لیکن آپ انکار کر رہی ہیں۔ اس نے بات کو طویل کرنا چاہا۔ تم یہاں بیٹھی ہوئی ہو اور میں کہاں کہاں تلاش کر رہی ہوں۔ اچانک ابرش کی پھپھو زاد وہاں چلی آئی، ابرش کا ہاتھ تھاما اور ساتھ لے گئی۔ جاتے جاتے ابرش نے پلٹ کر بہرام سکندر کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ابرش شادی میں ہی نگاہیں بچا کر بہرام سکندر کی چند تصویریں بنا چکی تھی اور حویلی واپسی پر انہیں پرنٹ کروایا تھا۔ جانے کیوں اس شخص سے پہلی نگاہ میں کیسے محبت ہو گئی تھی، وہ خود حیران تھی اپنی محبت پر، اور ہر روز اسے یاد کرنے لگی۔ محبت ہوئی تو بہرام سکندر کو بھی تھی، لیکن اس محبت میں وہ ابرش کا دل بھی توڑ کر گیا تھا۔ کافی دیر سے وہ پہلی ملاقات کے زیر اثر سوچوں میں گم تھی کہ اچانک وہاں بہرام چلا آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ کہیں باہر چلیں، کھانا بھی کھا لیں گے اور ہم دونوں میں بات بھی ہو جائے گی۔ بہرام نے کافی بے تکلفی سے کہا تھا، لیکن ابرش نے سر نفی میں ہلایا اور وہاں سے اٹھنے لگی۔ میں جب جب تم سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تم فرار کے راستے تلاش کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو۔ اتنا برا تو نہیں ہوں میں؟ بہرام نے خفگی سے کہتے ہوئے ابرش کی کلائی تھامی اور اسے پاس بٹھایا۔ ابرش نے مزاحمت کی تھی، لیکن اس نے اپنا بازو ابرش کے کندھے پہ رکھ دیا۔ کیا مجھے معافی نہیں مل سکتی؟ وہ اتنے پیار اور نرمی سے مخاطب ہوا تھا کہ ابرش کا جی چاہا فوراً سر ہاں میں ہلا دے، لیکن وہ چپ رہی۔ تم سے مخاطب ہوں بیوی، کچھ تو کہو۔ بہرام اسے چپ پا کر ذرا جھنجھلا کر بولا۔ معافی کی گنجائش چھوڑنے والے تعلق ختم کرنا چاہتے تھے۔ اگر مجھے بنا دیکھے غصے کے عالم میں طلاق دے چکے ہوتے تو بعد میں افسوس کرتے، جس کا ساری عمر بہت بھاری خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ اگر میری جگہ کوئی اور بھی ہوتی تو آپ کا یہ سلوک غلط تھا۔ شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے جو کمرے میں آ کے چلانے لگے، مجھے بیوی پسند نہیں ہے۔ ابرش نے نہ چاہتے ہوئے بھی نم لہجے میں کہا اور بولتے بولتے رو پڑی تھی۔ بہرام کو اپنے رویے پر بہت افسوس ہوا تھا، اس کا سر ندامت سے جھک گیا۔ اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ساری زندگی تنگ کرو مجھے، لیکن یوں نظر انداز کر کے نہیں، پیار سے۔ میں جانتا ہوں ایک غلطی کر چکا ہوں، مزید نہیں کرنا چاہتا۔ تم سے محبت مجھے بے اختیار ہوئی تھی، جسے میں نبھانے کی خاطر سب سے لڑ گیا تھا۔ بہرام نے ہاتھوں کی پوروں سے ابرش کے آنسو صاف کرتے ہوئے بات مکمل کی۔ ابرش اس قدر نزدیکی پر پزل ہوئی۔ صرف آپ کو ہی نہیں، مجھے، ابرش کہتے کہتے یکدم رک گئی۔ بہرام نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا تمہیں بھی؟ اسے خوشگوار سی کیفیت نے آ گھیرا تھا۔ کچھ بھی نہیں کہا میں نے۔ ابرش نے اب بہرام کا بازو کندھے سے ہٹا کر وہاں سے جانا چاہا، لیکن بہرام نے دباؤ بڑھا کر اسے جانے سے روکا۔ بنا جواب دیے تم نہیں جا سکتی، بہرام نے کہا۔ اسے جانے کیوں دل میں خوش فہمی سی جاگی تھی کہ ابرش بھی اس ملاقات کے زیر اثر محبت میں مبتلا تھی۔ آپ کا جاننا ضروری نہیں ہے بہرام سکندر۔ وہ جلدی سے گرفت ہلکی پڑتی دیکھ وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ اتنی جلدی بہرام سکندر کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ بہرام نے اسے بہت ذلیل کیا تھا، اس کا دل توڑا تھا، اسے سب کے سامنے رسوا کیا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے کیسے اسے معاف کر دیتی؟ اب بھی اس کا دل بہرام سکندر کو مزید تڑپانے کا چاہ رہا تھا۔ ابھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ اس سے دور بھاگتی تھی
اور اب بہرام اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اماں جان کی طبیعت پوچھنے کے لیے پھپھو اور خالہ کی فیملی آئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ابرش کو بہرام سکندر کے کمرے میں سونا پڑا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا وہ اسے بالکل لفٹ نہیں کروائے گی۔ روم میں آتے ہی وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ بہرام سکندر کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر مسکرایا، پھر چینج کر کے وہ بیڈ کی دوسری طرف بیٹھا ہی تھا کہ ابرش تڑپ اٹھی۔ ایکسکیوز می، آپ یہاں نہیں سو سکتے، وہ کمر پر ہاتھ رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح بولی۔ یہ سن کر بہرام سکتے میں آ گیا۔ کیوں؟ میں یہاں کیوں نہیں سو سکتا؟ میرا کمرہ ہے، میرا بیڈ ہے۔ اس نے فوراً سے ابرش کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ کیونکہ یہاں میں سوؤں گی اور میں اکیلے سونا پسند کرتی ہوں، اپنا کہیں اور انتظام کریں مسٹر بہرام سکندر۔ وہ لفظ چبا چبا کے ایسے بولی جیسے بہرام کی گردن چبا رہی ہو۔ چہرے پر شدید غصہ تھا۔ بہرام نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اب میں آپ کا ایک عدد شوہر بن چکا ہوں، اور میں بھی اب یہاں آپ کے ساتھ برابر کی ملکیت بانٹوں گا۔ یہ میرا بھی بیڈ ہے اور مجھے تمہارے برابر سونے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہرام مزے لے کے بولا۔ ابرش کی غصے بھری حالت اسے بہت لطف دے رہی تھی۔ بہرام کی بات سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اپنے برابر نہیں سلاؤں گی۔ بہرام سکندر نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں اور کہا، میں تو اپنے حق کی بات کر رہا ہوں، اور شکر کیجئے کہ ابھی میں نے صرف ایک ہی حق کی بات کی ہے، وہ بھی بیڈ پر سونے والا حق۔ اس سے آگے تو میں ابھی بڑا ہی نہیں۔ اگر اس سے آگے بڑھوں گا تو شاید بہت مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں تھوڑا حد سے بڑھ ہی جاؤں۔ بہرام کا معنی خیز لہجہ سن کر ابرش کا پورا وجود تڑپ اٹھا تھا۔ وہ غصے میں اٹھی۔ اس نے تکیہ اٹھایا اور جا کے صوفے پر لیٹ گئی۔ بہرام سکندر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ تو جان بوجھ کر بات کو طول دے کر اسے منانا چاہتا تھا، لیکن ابرش تو غصہ ہو کر صوفے پر چلی گئی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ سر گھجاتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور بولا، سوری، میں تو تمہیں منانے کی کوشش کر رہا تھا، تم تو ناراض ہو گئی۔ سوری، اب تنگ نہیں کروں گا، بیڈ پر جا کے سو جاؤ، میں یہاں سو جاؤں گا۔ اس کے کہنے پر ابرش فتح مندانہ انداز میں اپنا تکیہ اٹھا کے واپس بیڈ پر چلی گئی، اور وہ آہیں بھرتے اس کی جگہ لیٹ گیا اور دل میں بولا، کیا نصیب ہے میرے، ایسی سونی بیوی کے ہوتے میں صوفے پر رل رہا ہوں۔ اس سے تو اچھا تھا کنوارا ہی رہتا، کم از کم دل تو نہیں چلتا۔ خود کو لعنت ملامت کرتے وہ سو گیا۔ بہرام نے 2-3 بار ابرش سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی ملاقات سے ابرش کو پسند کرتا ہے، ایسے ہی ابرش بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ اس نے 2-3 بار ابرش سے پوچھا، لیکن وہ ہر بار اسے ٹال جاتی تھی۔ ابھی حویلی میں اماں جان کی عیادت کو مہمان بھی آتے جاتے تھے۔ ابرش وہاں مصروف ہو جاتی تھی۔ خالہ اور پھپھو لوگ 2 دن بعد چلے گئے تو ابرش دوبارہ ساتھ والے کمرے میں سونے لگی۔ 2 دن تو بہرام نے برداشت کیا، لیکن آج وہ اس کے انتظار میں کمرے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابرش دوسرے کمرے میں آج بھی سونے جا رہی تھی کہ بہرام نے بیچ راہ میں روک کر اس کا راستہ روک دیا۔ سونے جا رہی ہوں آدھی رات کو، اور کیا کروں گی؟ ابرش نے مصنوعی غصے سے جواب دیا۔ وہ بہرام سے نظریں چرا رہی تھی۔ تم اپنے کمرے میں بھی سو سکتی ہو، میرا مطلب کہ ہمارے کمرے میں، بہرام نے کہا تو ابرش نے نظریں ادھر ادھر پھیری۔ مجھے تم سے ایک جواب بھی چاہیے جو تم نے ابھی تک مجھے نہیں دیا۔ آج مجھے اپنے اس سوال کا جواب لازمی چاہیے۔ آج تم بچ نہیں سکتی، چلو میرے ساتھ ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا۔ بہرام نے ابرش کا بازو پکڑا اور دھمکی دیتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ ابرش اقدم اس کے بدلے انداز دیکھ کر بے ہوش ہونے کو تھی۔ یہ رنگ، یہ انداز، اسے بہرام پہ حیرت ہونے لگی تھی۔ اب بتاؤ، کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتی تھی پہلے دن سے؟ بہرام نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے پوچھا۔ بے چینی اس کے روم روم میں عیاں تھی۔ جواباً ابرش چپ رہی۔ پھر اس نے سوچا کہ اب اسے بہرام سکندر کو مزید ستانا چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ بھی اپنی سوچوں میں گم تھی کہ بہرام بولا، تمہیں میری قسم ہے، میں سچ سننا چاہتا ہوں، پلیز بولو نا۔ اب کی مرتبہ ابرش نے سر ہاں میں ہلایا تو بہرام نے یکدم اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا۔ وہ شرم سے دوہری ہو گئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، نگاہیں جھک گئیں۔ تم مجھ سے اس دن ہی کیوں نہیں بولی؟ غلطی تو تمہاری بھی ہے۔ گھونگھٹ ہی ہٹا دیتی، میں دیکھ کر مطمئن ہو جاتا۔ تمہیں پتا ہے میں جانے کہاں کہاں ڈھونڈتا رہا کہ شاید تم مل جاؤ۔
میرے دل کا حال بیان کر سکوں، لیکن کہاں ملتی جب میرے ہی نکاح میں میرے ہی گھر میں موجود تھی۔ بہرام نے شکوہ کیا اور ساتھ ہی اپنے بیتے دنوں کی کیفیت بتانے لگا کہ کیسے ابرش کی تلاش میں اس نے 1 سال گزارا تھا۔ آپ نے موقع کب دیا تھا بولنے کا؟ اور مجھے لگا کہ شاید آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کچھ بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ ابرش نے الٹا غصے سے جواب دیا اور پھر مسکرا کر اسے دیکھا، کیونکہ بہرام ابھی تک اس کا ہاتھ اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ اب تو ہمت کر سکتی ہو بولنے کی۔ بہرام نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہوں؟ ابرش انجان بنی اور یہ ہاتھ تو چھوڑ دیں، وہ شرماتی ہوئی بولی۔ جو کہنا چاہیے وہ کہو، میں دل کی گہرائیوں سے سن رہا ہوں، اور یہ ہاتھ یہیں رہے گا۔ مجھے تمہاری موجودگی کا احساس دلائے گا کہ تم میرے پاس ہو، میرے پہلو میں، میرے بالکل قریب۔ وہ محبت سے بولا۔ اس کی باتوں پر وہ شرم سے پگھلتی جا رہی تھی۔ بولنا کیا ہے؟ ساری بات کو نظر انداز کر کے ابرش نے سوال کیا۔ اس قدر محبت پر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے، دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ یہی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ بہرام نے کہا تو ابرش نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑوایا۔ اب تم یہ ہاتھ نہیں چھڑوا سکتی محترمہ، تمہیں اس دل میں اور ان ہاتھوں کی محبت میں قید رہنا ہوگا۔ یہ اس غریب مسکین بندے کی آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، پلیز معافی دے دو تاکہ تمہاری اس دیوانے کی جان خلاصی ہو۔ میں بہت تڑپ رہا ہوں، بہت بے چین، یہ سوچ کر کہ تم مجھ سے ناراض ہو، تم نے مجھے معاف نہیں کیا ہے۔ وہ لجاجت سے بولا تو ابرش کو اس پر ترس آ گیا۔ وہ آہستہ سے بولی، میں نے آپ کو معاف کیا۔ سچ میں؟ اس نے خوشی سے پوچھا۔ سچ میں، میں نے آپ کو معاف کیا۔ اس کی بات پر بہرام نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے گلے سے لگا لیا اور وہ دونوں بے اختیار ہنسنے لگے۔ دونوں کے بیچ اب غلط فہمی کے بادل چھٹ چکے تھے اور محبت کا دامن بھرنے لگا تھا۔ آج 2 دلوں کا ملن ہو گیا تھا۔ بہرام کی کھوئی ہوئی محبت آج اسے واپس مل گئی تھی۔ ابرش بھی بہت خوش تھی اپنی پہلی محبت کو اپنے شوہر کے روپ میں پا کر۔ اب دونوں کی آنے والی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔